شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. محترم حضرات سامعین اور میرے عزیز یسائیوں کے طلباء اور نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر تعریف اس رحمان اور رحیم رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا اور آج کے اس یسائیوں کے اجتماع میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سب سے پہلے میں آج کے ہمارے اسپیکر اور مہمان خصوصی مولانا حافظ انور پاشا عمری صاحب ناظم اضلاع رائچور کوپل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈیس پر تشریف لائیں. جزاک اللہ. میں محمد حسین صاحب امیر مقامی جماعت اسلامی ہند سندھ نور سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. جزاک اللہ. اسی کے ساتھ میں محمد مقداد صدر مقامی یسائیوں سندھ نور سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں. جزاک اللہ. ہمارے آج کے اس اجتماع کا آغاز انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت سے شروع ہوگا. میں قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بردر حافظ مصطفیٰ ایسوسیٹ یسائیوں سندھ نور کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن سے اس اجتماع کا آغاز کریں. ان کے بعد بولیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَإِن بَغَتْ عَلَى الْأُخْرَى وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. جزاک اللہ حافظ مصطفیٰ کا. اس کے بعد میں جناب دلاور انبر خان صاحب ناظم اضلاع بಳ್ಳاری کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈیس پر تشریف لائیں. جزاک اللہ. نہیں تیرا نشیمن خسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں محمد امتیاز پاشا سابق ڈسٹرکٹ سیکریٹری SIO رائچور کو کہ وہ آئے اور افتتاحی کلمات پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ذمہ داران جماعت، ذمہ داران SIO، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا SIO سندھنور سے واقعہ کربلا یہ پروگرام منتخب کیے ہیں. میں اس پروگرام میں آئے ہوئے مہمان خصوصی جناب حافظ انور پاشا صاحب عمری ناظم اضلاع جماعت اسلامی، ان کا میں تہ دل سے SIO سندھنور سے تہ دل سے میں استقبال کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ میں جو بھی جماعت کے ذمہ داران ہیں اور SIO کے ذمہ داران ہیں اور یہاں پہ جو مسجد میں حاضر ہوئے ہیں تمام کا میں SIO سندھنور سے تہ دل سے میں استقبال کرتا ہوں. جی، یہ پروگرام منتخب کرنے کا یہ مقصد رہا. پہلے میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ پروگرام ہمیں ڈیزائن کرنے کا اور حقیقی طور پر اس پروگرام کو ہم کامیاب کے شکل میں لانے کا اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع عنایت فرمایا ہے. اور میں یہ پروگرام جو واقعہ کربلا جو پروگرام ہے اس کو لے کے مختلف لوگوں میں جو بھی غلط فہم ہے یا یہ واقعہ کربلا اور محرم کو لے کے یا تو یہ عید ہے یا تو ایک رمضان کا مہینہ ہے، اس کو لوگوں میں بہت سارے غلط فہم ہیں. تو اس کو ہٹانے کے لیے اور واقعہ کربلا سے ہم کیا میسیج لے سکتے ہیں، تو یہ بھی ہمارا ایک مقصد رہا کہ یہ پروگرام کو ہم ڈیزائن کرنے کا. اور SIOs کو آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں. SIO ایک بہت پوری ملک کی ایک نیشنل تنظیم ہے. بہت سارے ملک کے گوشے گوشے میں کام کرنے والی ایک طلبہ اور نوجوانوں کی تنظیم ہے. جیسے طلبہ اور نوجوان جو ہے ان کے اصلاح کے لیے، ان کے آنے والے کل کو بہتر بنانے کے لیے، ان کے آخرت کے لیے کام کرنے والی تنظیم جو SIO کے نام سے جانے جاتی ہے. SIO
जो तलबा की चाहत को लेकर, तलबा की इल्म को लेकर हर मुख्तलिफ प्रोग्राम करते आई है। जैसे SIO सिंधनूर ने कोविड-19 आने से पहले हाउ टू प्रिपेयर एंड फेस एग्ज़ाम पे हम मुख्तलिफ लेक्चरिंग प्रोग्राम करे थे, और साथ ही साथ करियर गाइडेंस प्रोग्राम जो स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। SSLC के बाद आने वाले जो कॉलेज के कोर्सेस में हम कौन से कोर्स में जाने से हमें फ़ायदेमंद है, कौन से कोर्स में हमें जाने से हमारे आने वाले कल बेहतर बन सकता है, इसको भी हम करियर गाइडेंस के नाम से हम बच्चों को तरबियत करने का एक कोशिश हमारी रही है। और साथ ही साथ SIO का ये भी एक मकसद है कि समाज में होने वाली जो बुराइयां हैं, जैसे स्टूडेंट्स पे रेप है और स्टूडेंट्स पे जो हुकूमत से ऐसे पॉलिसीज़ आना जो स्टूडेंट की एजुकेशन को और मुल्क के जो दस्तूर को ख़िलाफ़ हो, ऐसे हम पॉलिसीज़ को अपोज करने के लिए SIO से हम जुड़कर हमने एज ए प्रोटेस्ट के तौर पर हो, मेमोरेंडम के तौर पर हो, कैंडल मार्च के तौर पर हो, SIO से हमने प्रोटेस्ट का इंतखाम किया गया था। SIO एक ऐसा मैं एग्ज़ाम्पल दूं, जैसा कि हर एक नौजवान में एक सलाहियत होती है, हर एक नौजवान में एक सलाहियत होती है। जैसे एक पेड़ का एक छोटा बीज एक बहुत बड़े पेड़ के शक्ल में होता है, पेड़ का शक्ल ला लेता है। जैसे एक छोटा नौजवान, एक आम तालिब इल्म भी बहुत बड़ा सलाहियत से, अगर उसकी सलाहियत उभर गई तो वो बहुत बड़ा पेड़ भी बन सकता है। इसीलिए है ना हम SIO से उसकी सलाहियत को, हर नौजवान के अंदर एक सलाहियत है, किसी के अंदर स्पीच करने की सलाहियत है, किसी के अंदर बात करने की सलाहियत है, किसी के अंदर पब्लिक स्पीक करने की हो, किसी को जो अपने एजुकेशन की सलाहियत क्या है उनमें नहीं मालूम रहता है, उसको हम पता करते हैं, उसको आने वाले कल को बेहतर करने की हम कोशिश करते हैं। और SIO ने हाल में एसोसिएट मेकिंग कैंप को हम इसी हफ्तावारी जमात इस्लामी प्रोग्राम में लास्ट जो 30 जुलाई को जो हुआ था प्रोग्राम, उसमें हम इस प्रोग्राम को इनाग्रेट किए थे। एसोसिएट मेकिंग कैंप का ये मकसद रहा SIO सिंधनूर से कि हर एरिया वाइज जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनको है ना, उनके आसपास जो भी 10th होने के बाद जो भी फर्स्ट ईयर में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो भी ग्रेजुएट्स हैं, जो भी 8th 9th 10th जो स्टूडेंट्स हैं, उनको है ना हम लेकर उनको लिस्ट बनाकर हमारे सदर मुकामी हर दिन एक एरियाज़ को विज़िट कर उनको है ना हमारे प्रोग्राम्स पे, हमारे SIO के जो वीकली प्रोग्राम होते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, जिसके शक्ल में हमारा इस एसोसिएट मेकिंग कैंप बहुत ही कामयाब के शक्ल में अभी अंजाम दे रहा है। तकरीबन हमारे इस एसोसिएट मेकिंग कैंप में पहला जो हमारे हफ्तावारी जितमा था उसमें 30 स्ट्रेंथ थी, और दूसरे हफ्तावारी जितमा में 50 स्ट्रेंथ थी, और तीसरे हफ्तावारी जितमा में इसी एसोसिएट मेकिंग कैंप के बुनियाद पर 70 तलबा और नौजवान हमारे इस हफ्तावारी जितमा में शामिल हुए थे। तो इंशाल्लाह दुआ करिए, अल्लाह आसान करे, कामयाब करे। आप तमाम से मैं गुजारिश करता हूँ, आपके जो भी पड़ोसी है, जो नौजवान हैं, जो तलबा है, या आपके भाई है जो तलबा या नौजवान हैं, आपके अड़ोस पड़ोस में, उनको है ना SIO सिंधनूर उनसे भरपूर हम उनका फ़ायदा लेना चाहते हैं। जैसे उनके सलाहियत से हो, उनके तालीम से हो, उनके आने वाले कल से हो, हम उनको भरपूर उनको आने वाले कल को हम दिखाना चाहते हैं। इसलिए है ना हर जुमा के मगरिब के बाद इसी मस्जिद के निचले हिस्से में SIO सिंधनूर से प्रोग्राम होता रहा है और हो रहा है। इंशाल्लाह अटेंड करवाइए। हर नौजवान की तस्किया के लिए, तरबियत के लिए, उनको गाइड करने के लिए, या तालीम के शक्ल में हो या सोशल के शक्ल में हो, उनको है ना हम बेहतर बनाना चाहते हैं। SIO का ये मिशन स्टेटमेंट ही है कि कुरान और हदीस के मुताबिक समाज के तश्कील नौ के लिए तलबा और नौजवान को तैयार करना है। इसी बुनियाद पर हम काम करते आए हैं। आप तमाम के सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह हम इस जो SIO के जो हमारे मकसद में अल्लाह ताला हमें कामयाब करे।
آج کا یہ پروگرام ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے، جو بھی اس واقعہ کربلا کو لے کر لوگوں کو ایک صحیح سبق، صحیح میسیج لوگوں تک پہنچے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ محمد امتیاز پاشا، سابق ڈسٹرکٹ سیکرٹری SIO رائچور کا۔ زبان چلتی ہے تو 100 دل بدل جاتے ہیں، زبان چلتی ہے تو 100 دل بدل جاتے ہیں، ایک شخص کی محنت سے ملتیں تشکیل پاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں دعوت دیتا ہوں ہمارے آج کے اسپیکر مولانا حافظ انور پاشا عمری صاحب، ناظم اضلاع رائچور کو، کہ وہ آئے اور واقعہ کربلا اس ٹاپک پر روشنی ڈالیں اور اپنے علم سے ہمیں سرفراز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام ومن علینا بالایمان واختارنا لامت محمد صفوت خلقی واکرم عبادی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریف، ساری حمد و ثنا اس رب العالمین، اس خالق کائنات کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو اس بھری جوانی میں اسلام سے وابستہ فرمایا اور جوانی کے اس لمحات کو اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے لگانے کی توفیق عنایت فرمائی۔ لاکھوں رحمتیں ہوں، کروڑوں درود ہو اللہ تعالیٰ کی ان تمام انبیاء السلام پر، بالخصوص نبی آخر الزمان خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، ہم نوجوانوں کے لیے ایک مثالی رہنما ہیں۔ بعد حمد و صلوات اسٹیج پر تشریف فرما جناب محمد حسین صاحب، میری مقامی جماعت اسلامی سندھ نور، جناب محمد دلال عمر خان صاحب ناظم اضلاع بلاری و وجے نگر، اور صدر مقامی مانوی، معاف کیجیے گا، صدر مقامی سندھ نور، اور آج کی اس SIO سندھ یونٹ کی جانب سے منعقدہ پروگرام میں موجود طلبہ و نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس واقعہ کربلا کے پروگرام میں، جس کو میں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ کہ شہادت امام حسین، اس بات کو لے کر انشاءاللہ آپ کے پیش نظر جو باتیں ہیں ان پر بھی میں اظہار خیال کروں گا۔ یہ میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ ایک عرصے کے بعد اس ہوئے کہ رفقا کے ساتھ ملنے اور ان سے بات چیت کرنے اور معاشرے کا جو دھڑکتا ہوا دل ہے، جس کو ہم طلبہ و نوجوان کہتے ہیں، ان سے خطاب کرنے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا۔ عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد لو صبر اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقین اللہ تعالیٰ جو اس کی راہ میں استقلال کے ساتھ، استقامت کے ساتھ پامردی کا مظاہرہ کرتے ہیں،
صبر و استقامت کا پیکر بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے یا قتل ہو گئے یا جنہیں شہید کر دیا گیا، تم انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن ہمیں ان کی زندگی کے شعور نہیں ہے کہ وہ کس حال میں ہیں۔ یہ سب کی سب باتیں اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ کے بعد اس بات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ تاریخ کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یا واقع کربلا یا اس کے متعلق جو بھی باتیں جڑی ہیں، ہر سال ہمارے سامنے اس کا ذکر ہوتا ہے، کسی نہ کسی پہلو سے یہ باتیں ہمارے ملت کے سامنے بالخصوص نوجوانوں کے سامنے لائی جاتی ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ماہ محرم کا ایک بہت بڑا مقام رہا ہے۔ یہ بات اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ شہادت کا یہ واقعہ، کربلا کا یہ واقعہ ماہ محرم میں پیش آیا ہے۔ تاریخ میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر آسمان کی تخلیق فرمائی، اسی مہینے میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا سے آدم و حوا کو اسی مہینے میں سرزمین پر نازل فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کو جو نجات ملی کشتی سے، اس طوفان سے، اسی مہینے کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو آگ میں ڈالنے کا ذکر ملتا ہے، اسی واقعے کا تذکرہ بھی اسی مہینے سے جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال ہجرت کر کے مکے سے مدینہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے اندر یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، تم لوگ کس خوشی کے اندر، کس بنیاد پر تم روزہ رکھتے ہو؟ بنی اسرائیل بالخصوص یہودیوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ہم کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کے ظلم سے، فرعون کے دبدبے سے، فرعون جیسے ظالم و جابر حکمراں سے، بادشاہ سے ہم کو نجات دلائی، اسی یاد میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم بھی روزہ رکھا کرو، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا، رمضان کا مہینہ فرض قرار دیا گیا، تو اللہ کے رسول نے چھوٹ دے دی، نفل قرار دے دیا کہ تم چاہو تو روزہ رکھو، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ علماء نے کہا کہ اگر روزہ رکھنا ہے تو 9ویں یا 10ویں تاریخ یا 10ویں یا 12ویں تاریخ کا روزہ رکھا کریں۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے کہ سندھ جیسے ایک مقام پر نوجوانوں نے اس کام کے اندر پہل کی، انہوں نے اجتماعی سحری کا اہتمام بھی کیا اور روزہ رکھ رہے ہیں۔ محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر اس 10ویں تاریخ تک، آج کے دن عاشورہ کا دن ہے، یوم عاشورہ ہے، جو خرافات بدعات ہوتے ہیں اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آدمی روزہ رکھا کرے۔ محترم حاضرین، ایک اور بات کا میں ذکر کرنا چاہوں گا۔ کچھ باتیں تھی جو اس ماہ محرم کی اہمیت اور فضیلت، یہ تاریخ کے اندر جو واقعے پیش آئے ہیں، ان کو لے کر میں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا۔ اب آئی یہ واقعہ کب پیش آیا، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کیوں اس کام کے اندر آگے آئے۔
تاریخ کے بہت سے صفحات پہ جس پر آپ کو کافی کچھ مواد ملے گا. بہت سی باتیں آج کی اس پروگرام کو سامنے رکھ کر میں نے جن باتوں کو نوٹ کیا ہے انشاءاللہ ان باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا. محترم حاضرین، سب سے پہلے واقعہ کربلا کا جو تعلق ہے امام حسین سے ہے، ان کی کچھ زندگی کے پہلوؤں پر میں روشنی ڈالتا ہوں. آپ کی پیدائش 8 جنوری 626 کو ہوتی ہے. 8 جنوری 626 کو آپ کی پیدائش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال وصال کرتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرماتے ہیں تو اس وقت سیدنا امام حسین کی عمر 7 سال تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کے بارے میں امام حسن امام حسین کے متعلق ایک بات بیان فرمائی کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم ان سے محبت کرو. جو کوئی ان سے بغض کرے گا، دشمنی رکھے گا، گویا مجھ سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے دشمنی کرتا ہے. اللہ کے رسول کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہوتے، گھر میں نماز ادا کرتے، نفل نماز میں ہوتے، جب سجدے کی حالت میں چلے جاتے تو یہ دونوں نواسے آپ کے پیٹھ پر بیٹھ جاتے. اللہ کے رسول سجدے سے اس وقت تک نہیں اٹھتے جب تک کہ آپ دونوں یا آپ میں سے کوئی ایک ہٹتے نہیں. جب جسم سے جدا ہو جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، تب اللہ کے رسول سجدہ پورا کرتے ہیں، اسے نماز پوری کرتے ہیں. وہ اللہ کے رسول ان دونوں نواسوں سے بہت زیادہ بے انتہا محبت کرتے تھے. یہ جنت کے پھول ہیں. اب آئیے اس بات کو لے کر کہ امام حسین اللہ عنہ کی جو خوبیاں ہیں اس میں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. آپ حافظ قرآن تھے، نماز کی سختی سے پابندی کرتے تھے، 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتے تھے، بہت ہی متقی، بہت ہی پرہیزگار تھے. اللہ کے رسول کی وصال کے موقع پر آپ کی عمر 7 سال تھی. اس کے 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ جو آپ کی والدہ ہے وہ بھی اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے. دور صدیقی، دور فاروقی کے اندر آپ جوان ہوتے ہیں، جوانی کی زندگی گزارتے ہیں. دور عثمانی کے اندر آپ مختلف جنگوں میں شریک رہتے ہیں. دور علی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر آپ ان کا رائٹ ہینڈ، دست بازو بنتے ہیں. گویا اس طرح خلافت کا پورا دور چلا جاتا ہے. اس کے بعد حضرت علی کی خلافت کے بعد ان کے بڑے بھائی امام حسن کو خلافت کی ذمہ داری دی جاتی ہے. ان کا پیریڈ ہے صرف 6 مہینہ رہتا ہے. اس سے پہلے 30 سالہ دور چاروں خلفاء میں گزرتا ہے. اس سے پہلے اللہ کے رسول کی مدنی 10 سالہ زندگی، گویا 40 سال اور 6 مہینے، جس کو تاریخ کے اندر خلافت الامینان جنبوہ کہتے ہیں. خلافت راشدہ، ماڈل ریاست، نمونے والی ریاست، آئیڈیل خلافت. امام حسن رضی اللہ عنہ کے 6 ماہ بعد حالات بگڑ جاتے ہیں. آپ خلافت کے لیے حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں. خلافت کی پوری ذمہ داری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو سونپ دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک عرصہ گزرتا ہے. ایک عرصے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو احساس ہوتا ہے کہ اب میرے دنیا چھوڑنے کے دن آ رہے ہیں، اب میرے بعد خلافت کا ذمہ دار کون ہوگا، تو آپ اپنی آخری عمر میں، آخری ایام میں یزید کو جو کہ اپنا بیٹا تھا خلیفہ اپوائنٹ کرتے ہیں، ولی سلطنت، ولی عہد متعین کرتے ہیں. یہی واقعہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، واقعہ کربلا کا جو تعلق ہے یہیں سے شروع ہوتا ہے. شہادت کا جو بات ہے اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کن باتوں کو پیش نظر، کن وجوہات کی وجہ سے شہادت کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو محترم حاضرین، اس کے لیے بھی تاریخ کی کچھ باتوں کو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 13 سال اور مدینے کے اندر 10 سال جو زندگی گزاری ہے، وہ بالخصوص مدنی 10 سالہ زندگی
جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا، ایک ایسا معاشرہ جو قیامت تک کے لیے مثالی ہو۔ اس کے بعد 30 سالہ جو پیریڈ ہے، 30 سالہ جو دور ہے، جو خلافت راشدہ کا دور ہے، یہ بات جب ہم سمجھتے ہیں تو ہمارے لیے بات کی باتیں سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ دیکھیے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، سوال ہے کہ کیسے بنے؟ اللہ کے رسول کے وصال کے بعد، آپ کے پردہ کر جانے کے بعد اللہ کے رسول نے امت کو یوں ہی چھوڑ دیا۔ آپ نے کسی کو خلیفہ اپوائنٹ نہیں کیا، اپنا جانشین نہیں بنایا، امت کو اسی حال میں چھوڑ دیا۔ ساری ملت، اس وقت کی ساری امت مل کر آپ کو خلیفہ بناتی ہے، آپ خلیفہ بنتے ہیں، آپ خلیفہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ آپ کا آخری زمانہ آیا تو آپ نے دیکھا کہ میرے بعد خلافت کا کیا معاملہ ہوگا، اسلامی سلطنت کا کیا معاملہ ہوگا۔ تو آپ نے اپنے خاندان سے نہیں، اپنے بیٹے کو نہیں، اپنے قبیلے سے نہیں، بلکہ ایک ایسی شخصیت جس پر ساری امت اتفاق کر دی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو آپ خلیفہ اپوائنٹ کرتے ہیں۔ عام طور پر دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ خلافت کے لیے یا حکومت کے لیے، ایک کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے اپنے لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دور بھی گزرا، انہوں نے دیکھا کہ خلافت کے لیے، خلافت کی کرسی کے لیے، اس سلطنت کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، 4 لوگ برابر کے دعوے دار ہیں۔ تو آپ نے ایک کمیٹی قائم کی، ایک شورائے نظام قائم کیا، اور کمیٹی کے ایک ذمہ دار کو متعین کیا، ایک صحابی کو۔ تمہارا یہ کام ہے کہ تم پورے مکہ، مدینہ، اسلامی سلطنت کے تمام لوگوں سے مشورہ کرنا۔ مشورے کے بعد جن کے حق میں زیادہ رائے آئی، جس کو لوگ جن کے حق میں بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، آپ ان کو خلیفہ متعین کرنا، مقرر کرنا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا سر قرآن مجید پر گرتا ہے۔ آج بھی وہ قرآن مجید برلن کی میوزیم میں موجود ہے۔ تو ان کی شہادت کے بعد سوال پیدا ہوا کہ ملت کا، خلافت راشدہ کا خلیفہ کون ہوگا؟ سب لوگوں نے کہا کہ حضرت علی تعالیٰ عنہ کی تو اشارے تھے۔ علی تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک خلافت کی باغ ڈور نہیں سنبھالی جب تک سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی۔ بیعت مکمل ہونے کے بعد، پوری ہونے کے بعد آپ چوتھے خلیفہ قرار پائے۔ تو محترم حاضرین، تاریخی واقعات کے اندر بے شمار باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ میں نے صرف انہی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ خلافت پر براجمان ہونے کے لیے، اقتدار پر قبضہ جمانے کے لیے، پاور سیکٹر کا ایک جگہ سے دوسرے چینج ہونے کے لیے، ایک جگہ سے دوسرے منتقل ہونے کے لیے کیا کچھ مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آدمی پاور کو حاصل کرنے کے لیے، طاقت کو حاصل کرنے کے لیے، اقتدار پر قبضہ جمانے کے لیے، اقتدار پر قابض ہونے کے لیے آدمی اپنی طاقت کا استعمال کرتا ہے، آدمی اپنے دولت کا استعمال کرتا ہے، آدمی اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتا ہے، آدمی اپنے اسلحہ کا یعنی گولی کا بھی استعمال کرتا ہے۔ فوج کشی کے ذریعے آدمی اقتدار پر قابض ہوتا ہے۔ اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے لوگ اپنے سب سے زیادہ خاندان والوں کو پسند کرتے ہیں، قبیلے والوں کو پسند کرتے ہیں کہ یہ لوگ رہے تو سارا سسٹم صحیح چلے گا۔ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کر خلافت راشدہ میں ایک ایسی بنیاد ڈالی گئی جو تا قیامت تک ساری انسانیت کے لیے مثال ہے۔ محترم حاضرین، آئیے کچھ اس کی جھلکیاں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ خلافت راشدہ جس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ قانون خداوندی کی بالاتری۔ خلافت راشدہ کا جو قانون تھا وہ ان کے مالک کا، ان کے خالق کا قانون تھا، اور جس کے نمائندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
اللہ اس کے رسول کا قانون چلتا ہے، اور اس کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ شورا کے ساتھ مشورے کے تحت انجام دیا جاتا ہے۔ دوسری چیز ہے انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنا۔ ان کے حکومت میں، ان کی ریاست میں، ان کی سلطنت میں صرف مسلمان نہیں رہتے تھے، عیسائی رہتے تھے، یہودی رہتے تھے، ذمی رہتے تھے اور مشرکین رہتے تھے، سب کے ساتھ انہوں نے عدل کا انصاف کا معاملہ کیا اور ان کے درمیان آپ نے مساوات کو قائم کیا۔ اور چوتھی چیز ہے کہ یہ لوگ ذمہ دار لوگ تھے، ان سے ہر جگہ سوال کیا جاتا، پوچھا جاتا خلافت کے بارے میں، بیت المال کے بارے میں، عوام کے بارے میں، قانون کے بارے میں۔ تو گویا ایک ذمہ دار فرد تھا سب کے درمیان۔ یہ عام مسجد جو ہوتی ہے وہاں نماز پڑھتے، انسانوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ان کی خوبیاں تھیں۔ پھر اس کے بعد ان کا جو اصل مقصد تھا وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ تو خلافت راشدہ کی یہ وہ خصوصیات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اور بھی کچھ باتیں ہیں جس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ چاروں خلفاء نے جو سلطنت چلائی، خلافت کی جو ذمہ داری نبھائی، اپنی منمانی طریقے سے نہیں، اپنی پسندیدہ خیالات کے ذریعے نہیں، اس کے مقابلے میں انہوں نے سارے کے سارے کام کو مشورے سے انجام دیا۔ وہ امرهم شورى بینہم۔ تو محترم حاضرین، ساتھ ہی ساتھ بیت المال جو ان کے پاس ہوتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بیت المال اللہ کی امانت ہے، بندوں کی امانت ہے۔ اس بیت المال سے وہ حق کے مطابق لیتے، حق کے راہ میں خرچ کرتے، نہ کچھ نہیں لیتے، نہ کچھ خرچ نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ مجھے اتنا بے چینی ہو رہی ہے کہ آیا میں خلیفہ ہوں کہ بادشاہ؟ اس کا تذکرہ انہوں نے ایک نہیں دو مرتبہ کہا۔ صحابہ نے کہا یہ جانچنے کے لیے کیا آپ خلیفہ ہیں؟ اس کے لیے بات ہے کہ آپ بیت المال سے حق کے مطابق لیں اور حق کے مطابق خرچ کریں، ناحق ہے اس کے لیے نہ لیں، ناحق کے لیے خرچ نہ کریں۔ اگر ایسا ہے تو آپ خلیفہ ہیں، اگر نہیں آپ اپنی منمانی طریقے سے بیت المال کا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ناحق کے راہ میں لگاتے ہیں، تو آپ بادشاہ ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر تمام خلفاء نے اس بات کا ثبوت دیا۔ ساتھ ہی ساتھ جمہوریت کی روح ان کے اندر پائی جاتی تھی، خلیفاؤں کو ہر جگہ پوچھنے کا، بات کرنے کا، ملنے کا، ہر چیز کی انکوائری کرنے کا پورا حق تھا۔ ایسا نہیں کہ بھئی یہ خلیفہ بن ان سے بات نہ کی جائے، سوال نہ کیا جائے، جائزہ نہ لیا جائے، احتساب نہ کیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ خوبیاں تھی جس پر خلافت کا نظام چل رہا تھا۔ اب آئیے 60 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ اللہ عنہ نے اپنی آخری عمر کے اندر خلافت کے لیے اپنے بیٹے یزید کو اپوائنٹ کیا، اپنے بیٹے کے حق میں رائے لی، اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، اثر رسوخ کا استعمال کیا، پیسے کا استعمال کیا، اور یزید کو خلیفہ، اتنی بڑی سلطنت کا خلیفہ اپوائنٹ کر دیا۔ جبکہ مکہ اور مدینہ کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پائے جاتے تھے، ان سارے صحابہ کو نظر انداز کر کے، سائیڈ لائن کر کے، طاقت کا استعمال کر کے، پیسے کا استعمال کر کے، اثر رسوخ کا استعمال کر کے آپ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا۔ یہ چیز ہے جس کی مخالفت اس وقت بھی کی گئی، ہر زمانے میں کی گئی، آج بھی کی جاتی۔ حضرت سیدنا امام حسین اللہ عنہ نے یہیں سے بیڑا اٹھایا، اس لیے کہ خلافت جو کہ میں نے جن باتوں کا ذکر کیا ہے ان اصولوں پر چل رہی تھی، اس پالیسی پر چل رہی تھی،
اس پروٹوکول پر چل رہی تھی، اس سسٹم پر چل رہی تھی، اب وہ گاڑی اپنا رخ تبدیل کر رہی تھی. اس کا جو الٹیمیٹ گول تھا، اس کو جانے کا جو راستہ تھا، وہ راستے کا رخ مڑ رہا تھا. ان کو جو مقصد تھا، اس مقصد کے اندر فرق واقع ہو رہا تھا. اس کے اشارے، اس کے کنائے، اس کی جھلکیاں، اس کے کچھ نمونے، جس کا آغاز اب سے ہو رہا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اپنے بیٹے کو یزید کو خلیفہ مقرر کیا تو ایک بے چینی کی لہر، ایک آگ سی کیفیت پورے خلافت کے اندر، اسلامی سلطنت کے اندر پھیل گئی. ظاہر بات ہے کہ جو بھی مخالفت کرتا اس کو اپنی جان گنوانی پڑتی. محترم حاضرین، ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت کو دے کر ان کے بڑے بھائی امام حسن دستبردار ہوئے، اس موقع پر بھی امام حسین نے اپنے ناگواری کا اظہار کیا کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے وہ صحیح نہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کو اپوائنٹ کرنے کے بعد آپ آگے آئے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ آگے آئے، اپنے خاندان کو لے کر نکلے. وہ لمبا واقعہ ہے جو آپ نے اس پروگرام کا جو موضوع چنا ہے، واقعہ کربلا، کافی لمبا واقعہ ہے. میں کچھ باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا اس واقعے سے متعلق. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ امام حسین رضی اللہ عنہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب آنے والے دنوں میں بہت کچھ تبدیل ہونے والا ہے، تو آپ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو جائزہ لینے کے لیے مختلف مقامات کا دورہ کرایا، حالات سے واقفیت حاصل کی. کوفہ والوں کی جانب سے مسلسل لیٹرز، خطوط، آج کے جیسے دور میں SMS ہیں، وہ سب آ رہے تھے. ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ اتنی بڑی طاقت میرے پشت پر ہے، اگر میں خروج کرتا ہوں، مطلب اسلامی خلافت کی بحالی کے لیے، اسلامی سلطنت کے اندر جو خامیاں پیش آ رہی ہیں، جو رکھنے پیدا ہو رہے، اس کو بند کرنے میں آگے آتا ہوں تو یہ لوگ بھی میرا ساتھ دیں گے. اس کا اندازہ ہوا. اندازہ ہونے کے بعد انہوں نے اپنے پورے خاندان والوں کو لے کر روانہ ہوئے. درمیان میں مختلف لوگوں نے کہا کہ جیسا کچھ آپ سمجھ رہے ہیں حالات ویسے نہیں، اور جو لوگ آپ کو آنے کی دعوت دی خلافت کے لیے وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کوفہ مت جائیے. بہرکیف ان کا ارادہ تھا اور وہ آگے بڑھتے گئے. اس درمیان میں ان کے بھائی کو، چچرے بھائی کو شہید کر دیا گیا. ظاہر بات ہے کہ اب پلٹ کر جانا ان کے لیے سب سے بڑا سوال نشان تھا. انہوں نے طے کیا کہ مجھے آگے بڑھنا ہے. تو بہرحال آگے بڑھتے ہیں. وہ واقعہ جس کا جو کربلا کے اندر پیش آیا، وہ پہنچنے سے پہلے درمیان میں یزید کی فوج کے جو لوگ آئے ان سے ملاقات بھی، بات چیت بھی ہوئی. ایک نہیں 2 دن سیٹنگ میں، 2 دن مراحل میں گفتگو ہوئی. انہوں نے اپنے گفتگو میں، بات چیت میں 3 باتیں رکھی. ایک تو یہ کہ میں جس راہ پر آگے بڑھ رہا ہوں اس پر مجھے بڑھنے کے لیے موقع دیا جائے، میں جامع شہادت نوش فرمانا چاہتا ہوں. دوسری بات ہے کہ کم سے کم مجھے ایسے مقام پر جانے کی اجازت دی جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی دعوت کو عام کرتے ہوئے نکل جاؤں، میں ایک کام بھی انجام دوں. ظاہر بات ہے کہ ان کو اندازہ تھا کہ اگر ہم ان کو اجازت دیں گے اور جانے کے لیے ہم کو ان کو موقع دیں گے تو ہماری خیر نہیں.
انہوں نے ان کی تینوں باتوں کو ٹھکرا دیا. ظاہر بات ہے کہ اب مقابلے کے علاوہ کوئی اور چیز تھی نہیں ان کے سامنے. مقابلہ ہوا. اب دیکھیں گے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بیان فرمائی, شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور گشائی. دیکھیے اس راہ کے اندر جتنے انبیاء علیہ السلام نے اپنی جان نثار کی, اپنی اس راہ کے اندر انہوں جان کھپائی, اس کے بعد ان کے ماننے والے, اس کے بعد صحابہ تابعین تبع تابعین, سب کے پیش یہی چیز رہی, بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا, اللہ کی رضا حاصل کرنا. اس کے ذریعے ان کے سامنے مال و دولت کو حاصل کرنا نہیں تھا, نہ فتح و کامرانی پیش نظر تھی, نہ دنیا کی وہ ساری چیزیں جس کا تذکرہ آج کل کی دنیا کے اندر ہوتا ہے. لوگ اسلام فوبیا کو لے کر جو باتیں پیش کرتے ہیں کہ اسلام ایسا ہے ویسا ہے, اسلام طاقت تلوار کے ذریعے پھیلا ہے, بہت سی جو باتیں ہیں وہ سب پیش نظر نہیں تھی, کبھی رہی بھی نہیں اور آئندہ رہیں گے بھی نہیں. تو محترم حاضرین, انہوں نے اس خلافت کی بحالی کے لیے, ظلم استبداد کے خلاف عدل انصافی قیام کے لیے, خلافت کو قائم کرنے کے لیے, ظالم و جابر بادشاہ سے نجات دلانے کے لیے, اور خلافت کی جو باتیں تھی اس کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے مقابلہ کیا. آپ کو پتا ہے کہ ان کو اندازہ تھا کہ ہم ان کو شہید نہیں کر سکتے. جب وہ سجدے کی حالت میں ان کو آخر میں موقع دیا گیا نماز پڑھنے کے لیے, جب وہ سجدے کی حالت میں چلے گئے اس موقع پر ان کو شہید کر دیا گیا. تاریخ میں اس واقعے کو لے کر بہت سی باتیں ہیں. بہرحال ایک ایسا واقعہ ہے جس پر بہت کچھ لکھا گیا بھی اور لکھا جاتا رہے گا, اور اس کی صفائی کے سلسلے میں کوششیں کی جائیں گی. بہرحال آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے سر کو لے کر کوفہ کے سب لوگوں کے سامنے گردش کرایا گیا, اور بہت سے ایسے واقعات بھی پیش آئے جو کہنے کے لائق نہیں. بہرحال ایک افسوسناک واقعہ ہمارے لیے وہ پیش آئے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عرصہ گزر جانے کے بعد شیعوں نے اس کو بہت ہی ایک سسٹمیٹک انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا. آپ دیکھیں گے کہ خود ہم جس علاقے میں رہتے ہیں, آپ ہر دیہات میں چلے جائیے آپ کو عاشور خانہ ملتا ہے, مسجد بہت کم ملتی ہے آپ کو, اس لیے کہ مغل سلطنت کے زوال کے بعد ہمارے اس علاقے کے اندر جو لوگ حکمراں رہے ہیں وہ شیعہ حکمراں رہے ہیں. حکمرانی سلطنت ان کے ہاتھوں میں رہی. انہوں نے اس علاقے کے اندر جہاں کہیں بھی رہے انہوں نے اس واقعے کو بہت ہی بڑھاوا دیا, بہت ہی ڈرامے کے انداز میں اور کہانیوں کی شکل میں مختلف طریقے کے ساتھ پیش کیا. اس سمجھے کہ یہ ایک عید ہے, وہ ایک مسلمانوں کی پہچان ہے, یہ مسلمانوں کا کلچر ہے, یہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی ہے. حالانکہ ایسا نہیں. محترم حاضرین, برکیفی واقعہ پیش آیا, شہادت کا واقعہ ہوا. آپ کو بتانا مقصود ہے کہ یہاں پر جو ہمارے نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں اس کے اندر طلبہ بھی زیادہ ہیں, چھوٹے بچے بھی. ہم کو اس بات سامنے رکھنی چاہیے کہ امام حسین اللہ علیہ یعنی دونوں نواسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک نہیں 7 سال کا عرصہ ان کے ساتھ رہا. آپ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پرورش پاتے ہیں, اور نوجوانوں کے لیے یہ دونوں ایک مثال ہے, رول ماڈل ہے. آپ دیکھیں گے جہاں حافظ قرآن نے علم کے میدان کے اندر بھی اتنی آگے ہیں, صرف اتنا ہی نہیں میدان کے اندر بھی جنگوں کے اندر بھی آگے سے آگے رہتے ہیں, اور بہت ہی کم عمر کے اندر ان کا یہ واقعہ سمجھیے کہ 36-40 سال کے آس پاس کے عمر کے اندر انہیں اللہ تعالیٰ کے اپنی جان نچھاور کر دی. تو ذرا سوچئے کیا ان کو اپنی جان پیاری نہیں تھی؟ کسی کو اپنی جان عزیز نہیں ہوتی؟ بتائیے. گویا آدمی اللہ کے لیے جیے, اللہ کے بعد زندگی گزارے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت و اقامت کے لیے. یا یوں کہیے جب کبھی بھی
اسلام کے خلاف کوئی طاقت اڑتی ہے، اسلام کو کچلنے کے لیے کوئی لوگ آگے آتے ہیں، اسلام کے اصولوں کو دبانے کے لیے، اسلام کے اصولوں کو خاتمے کے لیے، اسلام کو نشو نابود کرنے کے لیے، اسلام کو تہس نہس کرنے کے لیے، اسلام کو داغدار کرنے کے لیے، اسلام کے اصول حکمرانی کو بدنام کرنے کے لیے، اسلامی تہذیب کی خاتمے کے لیے آگے آتے۔ ہر اس موقع پر نوجوانوں کی ذمہ داری، طلبہ کی ذمہ داری کہ وہ آگے آئیں، اس کے لیے وہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے کے لیے صف اول کے اندر شریک رہیں۔ اسی کام کو سیدنا امام حسین نے انجام دیا۔ اب صرف اکیلے نہیں، اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے خاندان والوں کو لے کر، اپنے قبیلے والوں کو لے کر، چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیے گئے، خواتین کو شہید کر دیا گیا، بوڑھوں کو شہید کر دیا گیا، پانی پینے کے لیے ان کو مجبور کر دیا گیا، کہیں جا نہیں سکتے ان کو محصور کر دیا گیا، مقید کر دیا گیا کہ وہ مقابلہ کریں۔ اب ذرا سوچئے کہ ایسے حالات ہمارے ساتھ بھی پیش آئیں گے، ہم کو بھی نارا سے گزرنا پڑے گا، پتہ نہیں حالات کس رخ پر بڑھیں گے۔ تو محترم عزیز، ہم کی بات ہمیشہ ساتھ رہنی چاہیے۔ ایک اور بات کو میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ 1440 میں 2 یعنی 42 سال ختم ہوئے، اب 1440 میں 43 سال کا آغاز ہوتا ہے۔ گویا اسلامی سال کا آغاز ماہ محرم سے ہوتا ہے۔ آپ چاند تو دیکھتے ہیں، اکثر لوگ رمضان کا چاند دیکھتے ہیں یا روزہ رکھنے کا یا روزہ چھوڑنے کا چاند دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تو ہر مہینے کے اختتام پر رویت کا چاند کو دیکھنے کی تعلیم دی۔ چاند کو دیکھنے کے بعد جو دعا سکھلائی گئی وہ دعا ہے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلام والاسلام والجوار من الشیطان ورضوان من الرحمن۔ اے اللہ، ہمارے لیے اس مہینے کو، اس اسلامی سال کو خیر و سخالی کا مہینہ بنا دے، سلامتی کا مہینہ بنا دے، پیس کا مہینہ بنا دے، تیرے رحمت نازل ہو ایسا مہینہ بنا دے، ہم شیطان کی چال سے بچ جائے ایسا مہینہ بنا دے۔ اسلامی سال کا جو آغاز ہوتا ہے انہی برکات کے ذریعے، انہی فیوز کے ذریعے، انہی باتوں کے ذریعے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کا آغاز خرافات سے، بدعات سے نہیں، وہ باتیں جو ہم جانتے ہیں اس سے نہیں۔ پہلی تاریخ سے لے کر 10ویں تاریخ تک پتہ نہیں کیا کچھ محلہ میں ہوتا ہے یا بدی کے اندر ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، اس سے کوئی تعلق اسلام سے نہیں۔ اس کا جو کچھ ہوتا ہے یہ صریح طور پر اس شرک و بت پرستی، بدعات و خرافات ہیں، اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ہمارا ایک کام ہے کہ ہم پرہیز کریں، جو چیزیں ہو رہی ہمارے ایک کام ہے کہ لوگوں کو پیار و محبت کے ذریعے بتائیں کہ سیدنا امام حسین کون ہیں، ان کی زندگی کیا ہے، انہوں نے کیوں شہادت دی، اپنی جوانی کو عیسائی کے اندر کیوں لگایا، اپنے خاندان کو کیوں شہادت کے لیے آگے بڑھایا۔ آج اس دور کے اندر اس واقعے سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، کیا میسج ملتا ہے۔ محترم حاضرین، آج کے زمانے کا اگر ہم دیکھتے ہیں، ہر جگہ، ہر دنیا کے ہر کونے کونے کے اندر جہاں کہیں بھی ظلم، ساتھ ہی ساتھ لوگ کسی انسان کو غلام بنائیں گے، مجبور بنائیں گے، کمزور کریں گے، یا آزادی سے جینے نہیں دیں گے، آزادی سے اپنے مذہب عمل کرنے نہیں دیں گے، ہر اس موقع پر نوجوانوں کا ایک کام ہے کہ وہ آگے آئیں۔ محترم حاضرین، جہاں ایک ظالم و جابر حکومت سے نجات کے لیے جدوجہد کرنا ہے، آج اس دور کے اندر بھی ایسی پالیسیز بنائے جا رہے ہیں، ایسے اصول بنائے جا رہے ہیں جو انسانوں کی مرضی کے خلاف ہیں، ایسے اصول بنائے جا رہے ہیں جو عدل انصاف کے خلاف ہیں، ایسے اصول بنائے جا رہے ہیں جو مساوات کے خلاف ہیں، ایسے اصول بنائے جا رہے ہیں جس سے انسان کی آزادی کو سلب کر دیا جا رہا ہے، جینے کی آزادی، زندگی گزارنے کی آزادی، اظہار رائے کی آزادی، اپنی بات کو پیش کرنے کی آزادی، آج کی اس دور کے اندر بھی ہر جگہ اسے محروم کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات، پاور کو حاصل کرنے کے لیے، طاقت کو حاصل کرنے کے لیے
اقتدار پر قبضہ جمانے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے، میڈیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے آپ سب کو معلوم ہے، پڑوسی ملک کے اندر جو تبدیلی واقع ہو رہی ہے آپ سب کو معلوم ہے، آج کا ایک برننگ ٹاپک ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ سیدنا موسی رضی اللہ عنہ نے اسراء کے اندر اسی مقصد کے لیے اپنی جان لگائی، اپنی جان کو قربان کیا۔ تو محترم حاضرین، ایسا کی بہت سی باتیں ہیں کہ جو ضروری اور مناسب باتیں ہو سکتی ہیں، اس کا میں نے اس موقع پر آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ آخر میں بات کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ اس شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، اس شہادت کے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ دیکھیے، اسلام اور مسلمان کا مطلب قربانی۔ ابھی پچھلے مہینے آپ نے جانوری قربانی دی، اور صرف جانوری قربانی ہی نہیں تھی، بلکہ آپ کی صلاحیت کی، آپ کی خیالات کی، آپ کی ہر چیز کی قربانی تھی۔ تو ہمارے اسلامی سال کا اختتام قربانی پر ہوتا ہے، اس کا آغاز شہادت کے ذریعے ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، ہم سب کو شہادت کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ شہادت کا صرف یہ مطلب نہیں کہ آپ کو صرف جان لگانا ہے، نہیں، آپ کو جو قربانی دینا ہے، اپنے وقت کی قربانی دینا ہے، اپنی صلاحیت کی قربانی دینا ہے، اپنی مال کی قربانی دینا ہے، اپنی جوانی کی قربانی دینا ہے، اس راہ کے اندر ہر چیز کا قربانی دینا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیسے کہ کہنے پر تم کو چھوڑ دیا جائے گا کہ تم نے یہ کہا کہ اللہ ایک ہے، اور تم کو آزمایا نہیں جائے گا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا۔ محترم حاضرین، ہم کو آزمائش سے گزرنا ہے، آزمائش جو امتحان ہے اس سے گزرنا ہے، آزمائش ہر طرح کی ہوگی ہمارے ساتھ۔ تو شہادت امام حسین کے واقعے سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ آپ کے زندگی کے ہر مرحلے کے اندر، ہر موڑ پر، ہر موقع پر آپ کو آزمائش ہے۔ ہم جس وطن عزیز میں رہتے ہیں، یہاں تو اب سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہر میدان کے اندر مسلمان ترقی کر رہے ہیں، مسلم نوجوان، مسلم طلبہ و طالبات ہر میدان میں آگے آ رہے ہیں۔ وہ کون سا میدان ایسا نہیں ہے جب مسلمان نوجوان اپنے کامیابی کے جھنڈے نہ لہرا رہے ہوں۔ تو محترم حاضرین، ظاہر بات ہے کہ آپ کو اور زیادہ آزمائشیں آئیں گی، اور زیادہ آپ کو آزمائشوں کا آپ کو سامنا کرنے پڑے گا۔ تو ماہ محرم کے ذریعے، شہادت اس واقعے کے ذریعے، کربلا کے اس واقعے کے ذریعے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور زیادہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، علمی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے اپنے آپ کو ساؤنڈ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوگا، اور ہر میدان کے اندر اسلام کے سلسلے میں ایک تو عملی شہادت، دوسری قولی شہادت آپ کو دینا ہوگا۔ آپ کے عمل کے ذریعے، ہر چیز کے ذریعے آپ کو یہ پیش کرنا ہوگا کہ سچا پکا مسلمان ایسا ہوتا ہے، اسلامی مسلم تعلیمات ایسی ہوتی ہے، اسلامی تہذیب ایسی ہوتی ہے، خلافت ایسی ہوتی ہے، اسلامی حکومت ایسی ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہم سے سیکھیں، لوگ ہم سے حاصل کریں، ہم سارے انسانوں کے لیے ایک مثال بنے، رول ماڈل بنے، ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ تو محترم نوجوان ساتھیوں، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آج کی اس کربلا کے واقعے کے سلسلے میں اس شہادت کو لے کر میں نے ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سے دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ ان اصولوں کے مطابق قولی عملی شہادت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی اصول حکمرانی کا ایک عملی نمونہ پا کر ہم بنے ایسی توفیق عطا فرمائے، ایسا نظام آئے، ایسا سسٹم آئے، اس کے لیے ہم اس راہ میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا۔ جزاک اللہ مولانا حافظ انور بادشاہ عمری، ناظم اضلاع رائچور کوپل کا، جنہوں نے شاندار انداز میں واقعہ کربلا کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ اب آخر میں محمد مقداد صدر مقامی SIO سندھ نور سے درخواست کرتا ہوں
کہ وہ آئے اور شکریہ کلمات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و صلی اللہ علیہ رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اس پروگرام کو کامیاب کیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آج کے مہمان خصوصی مولانا انور پاشا عمری مانوی ناظم ضلع رائچور کا بھی میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے اپنا قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے دیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ذمہ داران جماعت، عیسائیوں اور حاضران مجلس کا بھی میں تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ جیسے کہ آپ تمام کو اعلان کیا گیا ہے، مسجد کے نچلے حصے میں عیسائیوں کے جانب سے افطار کا انتظام کیا گیا ہے۔ اب آخر میں دعا ہوگی، دعا کے ساتھ اجتماع کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ۔